اقبال پر خصوصی خطاب ہوگا ابھی ڈی پی اے صاحب کا، جس کے لیے یہ پوری محفل سجائی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال پر جو میں نے سب سے موزوں ترین، عمیق ترین لائن پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال قرآن کا شاعر ہے اور شاعر کا قرآن ہے، جسے منسوب کیا جاتا ہے خلیفہ عبدالحکیم کی طرف بھی اور علامہ مودودی کی طرف بھی۔ یہ بظاہر تو سادہ سے لفظ ہیں لیکن اپنے اندر گہری معنویت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک لفظ میں ایک پورے اقبال کے فلسفے کو بیان کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ خود ہی ہے، جس کے بارے میں خود اقبال نے کہہ دیا کہ یہ معرفت ذات، احساس ذات اور تعین ذات کے معنوں میں لیا گیا لفظ ہے، اپنے مضموم معنوں میں جو رائج ہے فارسی میں خودی کا، ان معنوں میں نہیں لیا گیا۔ اسرار خودی کے دیباچے میں اقبال نے خود صراحت کر دی اس لفظ کی۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی ڈی پی آئی کالجز پنجاب جناب پروفیسر ڈاکٹر محترم و مکرم ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اقبال پر اپنے بھرپور خیالات سے ہمیں نوازیں۔ ڈی پی آئی صاحب پنجاب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بہت پیارے عزیز طلباء و طالبات کو، بہت قابل احترام اساتذہ اکرام کو اور تمام حاضرین کو۔ جنگ سے میرا تھوڑا بہت تعلق نہیں ہے، بہت گہرا تعلق ہے اور بڑا ہی دلی تعلق ہے، اور اس تعلق کی ایک بری مثال یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ میں یہ میرا لگاتار تیسرا وزٹ ہے جنگ کا، اور یہ اچھی مثال نہیں ہے۔ میڈم کو پریشان کرتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ میڈم بھی خود مجھ سے زیادہ ویجیلنٹ ہو کے اپنے پورے ڈویژن پہ ورک کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اسے ہمیشہ اچھے انداز میں لیا ہے اور خوش آئند انداز میں ان وزٹس کو مینیج کیا ہے، ارینج کیا ہے۔ سو آج کا یہ وزٹ جنگ والوں کی درخواست پہ اور میڈم کے حکم پہ میں نے رکھا ہے، ورنہ آج ہمارے پورے پنجاب کے پروفیسرز کی گیمز ساہیوال میں ہو رہی ہیں، میں وہاں پہ کمیٹڈ تھا اور میں نے جانا تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کے یہاں پہ آپ کے پاس ہوں۔ اس سے میرا جنگ سے تعلق کا اندازہ لگا لیجیے۔ 1.5 سال پہلے میں شاید اقبال ڈے پہ یا کسی ایک فنکشن میں یہیں آیا تھا، تو جس قطعے سے میں نے تعلق ختم کیا تھا اس سے آغاز کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو آج آپ کو سنانا ہے وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ لاسٹ مجھے یاد ہے میں نے اس قطعے پہ اپنی گفتگو ختم کی تھی اسی جھنگ کے کالج میں، وہیں سے آغاز کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا یہ میری زندگی کا موٹو ہے، آپ بھی اس قطعے کو یاد کیجیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ مشہور بند ہے اقبال کا جس کا آغاز ان 2 اشعار سے ہوتا ہے جو ساری قوم کو یاد ہیں، لیکن میں یہ 2 اشعار چھوڑ کے اگلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، پہلا شعر چھوڑ کے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہاں سے اقبال شروع کرتے ہیں اور پھر جو 4 مصرے کہتے ہیں وہ میری زندگی کا ہم سب کی زندگی کا موٹو ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، وہ مذہب ملا و نباتات و جمادات۔ سو یہ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج ہم اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اقبال کو، حضرت علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر اقبال کا ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں اتنی دیر اقبال کے پیغام میں اور اقبال کے کلام میں مسحور رہیں، اس سے محظوظ ہوتے رہیں۔ لیکن درخواست یہ ہے کہ اقبال کو 9 نومبر تک کے لیے یا 1 دن تک کے لیے محدود نہ کیجیے۔ میرا بس چلے تو میں اقبال کو باقاعدہ سلیبس کا ایک سبجیکٹ بنوا دوں، جیسے ہم اسلامیات پہ مطالعہ پاکستان کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہماری پوری قوم کو، پورے ملک کو اور بلکہ عالم اسلام کو شدت سے ضرورت ہے
کہ اقبال اور اقبالیات کو توجہ سے تفصیل سے پڑھیں. آج اس کی ضرورت حد سے زیادہ ہے عالم اسلام کو, اور اسی لیے اسی محبت کا اظہار تھا کہ میں نے ایم اے کے بعد جو پہلا اپنا ایم فل کیا وہ اقبالیات ہی میں کیا. یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اقبال کو پڑھ سکا اس انداز میں. ایران کے موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی, جب وہ نئے آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا اپنی پوری قوم کی طرف سے کہ ما مرید اقبال ہستیم, یعنی وہ قوم جو پوری کی پوری اس وقت عالم اسلام میں استعارہ ہے پاکستان کے بعد یا پاکستان کے ساتھ ساتھ جبر و استبداد کے خلاف کھڑا ہو جانے کے لیے. اسرائیل نے پچھلے دنوں جو کچھ فلسطین کے ساتھ کیا یا عالم اسلام کے ساتھ کیا, لبنان کے ساتھ کیا, شام کے ساتھ کیا, فلسطین کا تو جو ملیہ میٹ کیا سو کیا, ساری دنیا اس پہ سوئی رہی, حتیٰ کہ ایران تک اس نے جرأت کی کچھ کرنے کی, تو جو دندان شکن جواب اسے طاقت کے ساتھ ایران نے دیا, ڈٹ گیا. سو وہ انہیں واقعی زیب دیتا ہے کہ وہ خود کو اقبال کا مرید کہتے ہیں, وہ خود کو اقبال کو اپنا مرشد مانتے ہیں. سو یہ رمق اب صرف پاکستانیوں میں یا ایرانیوں میں نظر آتی, باقی ساری دنیا اس سے اسی لیے دور ہو گئی ہے کہ انہوں نے شاید اقبال کی تعلیمات کا کو توجہ سے نہیں پڑھا. میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایرانی ایمبیسڈر کے ساتھ تھا, سر پرانی بات ہے, یہ سن 1995-96 کی بات ہے. سو اس ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ فارسی میں یہ گفتگو تھی جو آپ کو اردو میں سناتا ہوں, اس کے بعد ایک نظم کی طرف آؤں گا. اس ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ انصر صاحب آپ لوگ, ہم نے جو اسلامی انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا ہے امام خمینی کا, اس پہ ہم کلام اقبال کے, فکر اقبال کے از حد ممنون ہیں کہ ہم اقبال کا صرف ایک مصرع, شعر نہیں, کتاب نہیں, کلام نہیں, اقبال کا صرف ایک مصرع ہم ایک بڑے سارے بینر پہ لکھتے تھے اور وہ بینر لے کے ہم سڑکوں پہ نکلتے تھے. وہ ایک مصرع اتنا طاقتور, توانا اور پرجوش ہوتا تھا کہ ہمارے اس ایک بینر کے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایران کی, تہران کی سڑکوں پہ نکل آتے تھے, اور ہم نے اس انسانی قوت سے بغیر ہتھیاروں کے, بغیر کسی زور زبردستی کے, بغیر کسی لڑائی کے, بغیر عمارتیں جلائے اور یہ گاڑیاں توڑے, اتنا بڑا انقلاب شاہ ایران کو ہم نے یہاں سے نکال دیا اور یہاں پہ اسلامی انقلاب لے آئے. سو یہ ہے فکر اقبال کی طاقت. میں نے اسے تو اس نے جو مجھے طنز کیا, مجھے وہ آج تک نہیں بھولتا, چبھتا ہے. شاید وہ پچھلی گفتگو میں میں ذکر کر کے گیا تھا. اس نے کہا ہم اقبال کے ایک ایک مصرے سے اتنا بڑا انقلاب لے آئے, پوری شہنشاہیت کا ہم نے خاتمہ کر دیا. آپ تو پورے اقبال کے وارث ہیں, سو آپ میں وہ طاقت و توانائی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو اس وقت ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا, سخت جملہ تھا لیکن ٹھیک تھا. سو وہ سخت جملہ میں بار بار اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہوں, آپ کو بھی یاد کراؤں گا, جہاں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں. میں نے اسے فارسی میں کہا کہ اس کا نام فقی میان تھا. میں نے کہا آغا فقی میان, ما ذکر اقبال را دوست داریم, فکر اقبال را دوست نہ داریم. یعنی اے محترم صاحب, ہم اقبال کے ذکر کو تو بڑا پسند کرتے ہیں, اقبال کی فکر کو ہم اتنا پسند نہیں کرتے کہ اگر اقبال کی فکر کو ہم نے پسند کر لیا تو پھر ہمیں اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی, وہ حق گوئی اور بے باکی سیکھنی پڑے گی, ہمیں خودی کو سیکھنا پڑے گا, ہمیں جبر و استبداد کے خلاف کھڑا ہو جانا اور اس سے لڑ جانا سیکھنا پڑے گا, ہمیں ممولے کو شہبازوں سے لڑانے کا درس دینا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, پوری قوم ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم نے اقبال سے معذرت کر رکھی ہے کہ اقبال صاحب آپ کا دن منایا کریں گے ہم, ہر 9 نومبر کو ہم پورے ملک میں جوش اور جذبے کا طوفان برپا کر دیں گے. لیکن جہاں آپ کی فکر پہ عمل کرنے کی بات آئے گی تو اقبال صاحب وہاں ہم آپ سے معذرت خواہ ہوں گے. وہاں سردی میں ہمیں ٹھنڈ بڑی لگے گی, گرمی میں ہم نہیں نکل سکیں گے کہ سڑکوں کا حال بہت خراب ہوتا ہے, ظالم اور مظلوم کے فرق کو بھول جائیں گے, اسلام اور غیر اسلام کو بھول جائیں گے. سو وہاں ہم اقبال سے معذرت کریں گے. سو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا میں. سو ہمیں اقبال کے ذکر کے ساتھ فکر اقبال پہ عمل کرنا ہے. کوشش کیجئے گا
اقبال کی کوئی سی ایک میری اساتذہ سے، خاص طور پہ لٹریچر کے اساتذہ سے، اور بہت ہی خاص طور پہ بڑی سخت تاکید ہے، بڑی سخت نصیحت ہے، بڑی سخت وصیت ہے میرے تمام اردو کے خاص طور پہ اساتذہ سے اور فارسی کے اساتذہ سے، کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اقبال کی نظم پڑھا کے سمجھا دیا کیجیے، بس کوئی لمبا چوڑا آپ سے مطالبہ نہیں۔ اقبال کی کوئی ساری کتابیں، میں نہیں کہتا کہ اسرار خودی سے شروع ہوں اور ضرب کلیم تک لے جائیں یا فلاں فلاں، ایک نظم پکڑ لیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بچوں، میرے پیارے طلباء و طالبات، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اقبال کی ایک نظم شکوہ اور جواب شکوہ پڑھ لیا کیجیے، صرف شکوہ اور جواب شکوہ، اور سمجھ لیا کیجیے۔ آج میں یہ پوری اس شکوہ جواب شکوہ کے کچھ بند شکوہ کے، کچھ جواب شکوہ کے لے کے آیا تھا کہ آپ سے اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن وقت تھوڑا ہے، ابھی ہم نے آگے بھی ایک جگہ جانا ہے، سو آج ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناؤں گا۔ اقبال کو پڑھو گے آپ کو قرآن نظر آئے گا، اس میں اقبال کو پڑھو گے تاریخ نظر آئے گی، اقبال کو پڑھو گے ہمارے بزرگوں کے کارنامے نظر آئیں گے، اقبال کو پڑھو گے ہمارا کردار نظر آئے گا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہم نہیں ہیں، ہماری تربیت کے پہلو اقبال کو پڑھنے سے نظر آئیں گے۔ اقبال کو پڑھو گے فلسفہ نظر آئے گا، پولیٹیکل سائنس والوں کو پولیٹیکل سائنس نظر آئے گی، ہسٹری والوں کو ہسٹری نظر آئے گی، اردو والوں کو اردو، فارسی والوں کو فارسی، قوم والوں کو قومیت، یعنی ہر چیز آپ کو اقبال کی فکر میں نظر آئے گی۔ ایک شخص اتنے سارے علوم کا احاطہ کرتے ہوئے آپ سب کی اگر تربیت کرتا ہے تو ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے، ہمیں اس کا مرید ہونا چاہیے، ہمارا مرشد اسے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے علم کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے بی ایس کی کلاس سے اگر یہ پوچھوں کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کس شہر میں دیا تھا، تو تقریباً 35 کی کلاس میں سے 30-32 بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کس شہر میں دیا تھا۔ تو یہ حال ہے ہمارا اقبال شناسی۔ میں اقبال کی فکر کی بات نہیں کر رہا، اقبال کی فکر سمجھنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ سو بیٹا توجہ رکھیے، اقبال کو سیکھیے، اقبال کو سمجھیے، اور اگر ممکن ہو، اگر آپ کا معاشرہ، آپ کا نظام آپ کو اجازت دے تو اقبال کی فکر پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ میری اس گفتگو کے آغاز میں ہی ادھر 3-4 لڑکوں کو جمائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ سو میں اب گفتگو کے اصل پہلو کی طرف آتا ہوں، تاکہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ سو میں آپ کو جگانے آیا ہوں، سلانے نہیں آیا۔ تو تھوڑی دیر اپنی علامہ اقبال کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ضرب کلیم ہے۔ گھر جا کے ضرب کلیم کا مطلب دیکھیے گا، اقبال کی کتابوں کا مطلب ہی سب کا دیکھ لو تو بھی آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ سو ان کی ایک نظم ہے ہندی مکتب، انڈین اسکول آف تھاٹ۔ سو بنگلہ دیش ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہوا تھا، اس بازو کے الگ ہونے میں بہت سارے سیاسی، سماجی، اقتصادی پہلو تھے۔ ایک سب سے تکڑا پہلو جو ہمارے عمائدین، ہمارے مفکرین، ہمارے سیاستدان آپ کے علم میں نہیں لاتے، ہمارے اساتذہ بھی نہیں شاید لاتے، وہ سب سے تکڑا پہلو تھا اس بنگلہ دیش کی ٹیچنگ کمیونٹی، اس بنگلہ دیش کے اساتذہ۔ انلکیلی بنگلہ دیش کے اداروں میں پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے۔ ہم نے اپنے اداروں میں ہندو اساتذہ بہت زیادہ بھرتی کیے ہوئے تھے۔ ان ہندو اساتذہ نے 1947 سے لے کر 1970 تک اس بنگلہ دیش کو فکری حوالے سے اتنا پوائزنس کر دیا، بنگالی قوم کو اتنا پوائزنس کر دیا کہ 1970 میں تھوڑے ہی سالوں بعد وہ جو ہندو 1947 14 اگست سے کہہ رہے تھے کہ یہ اگست کا مہینہ نہیں گزار سکے گا پاکستان، یہ 1947 کے سال نہیں گزار سکے گا، یہ چند مہینوں میں واپس ہماری طرف آ جائے گا۔ سو وہ خواب جو انہوں نے 15 اگست 1947 کو دیکھا تھا، اس خواب کی آدھی تعبیر انہوں نے دسمبر 1970 میں حاصل کر لی تھی۔ اس کا ایک کڑوا پہلو یہ تھا کہ اس ٹیچنگ کمیونٹی پہ ہم نے توجہ نہیں دی تھی، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت پہ
نظریہ پاکستان کے مطابق تربیت نہیں دی تھی. سو ہمیں اساتذہ کو، ہم پیغمبران کے وارثان پیغمبران ہیں، اللہ کا پیغام ان بچوں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے، ہم پہ لازم ہے. سو جب ہم وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، جہاں ہم توحید کی بات کریں، جہاں ہم رسالت کی بات کریں، جہاں ہم فقہ کی بات کریں، جہاں ہم اور نظریات کی بات کریں، تو وہاں ہمیں اقبال کی فکر کو بھی ان بچوں، ان طلباء و طالبات تک ضرور پہنچانا چاہیے. اگر اقبال نے اسرار خودی لکھی اور دنیا کی 19 زبانوں نے اس کا فارسی سے اپنی زبان میں ترجمہ کیا، تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسے فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے نہیں سمجھائیں، ہم فارسی سے پنجابی میں ترجمہ کر کے نہیں سمجھائیں، ہم فارسی سے سرائکی میں ترجمہ کر کے، پشتو، بلوچی، سندھی میں ترجمہ کر کے ان بچوں کو سمجھائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. پروفیسر نکلسن انگریزی میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو سمجھاتا ہے. انہوں نے نیٹشے کو، انہوں نے گوئٹے کے نظریات کو چھوڑ کے اقبال کے نظریات کو پڑھا، اس لیے کہ وہ عصر حاضر کا شاعر تھا. ہر زمانے میں، ہر زمانے کا شاعر ہے اقبال. سو میں اپنی بات بار بار کہتا ہوں، مکمل کرتا ہوں. اب میں مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ کے نیند میں زیادہ مخل نہ ہو سکو. آپ نے جا کے یقیناً بچوں نے سونا ہے، تھکے ہوئے. صبح میرے پرنسپل صاحب نے محترم نے کہا، انہیں ایک مولوی کے آگے بٹھا دیا ہے. میرے اندر بھی شاید ایک اس طرح کا. سو مکتب ہندی، بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیے بیٹا، اس نظم کا ایک ایک لفظ اذیت ناک ہے، توجہ طلب ہے، غور. یہ میں گھر سے نہیں سوچ کے آیا، یہاں چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا. میں بتا رہا ہوں نا، میں شکوہ جواب شکوہ لے کے آیا تھا کہ آج جھنگ کے بچوں کو یہ پڑھاؤں گا، یہ سناؤں گا. میں بیسیکلی ایک استاد ہوں، بنیادی طور پہ ایک استاد ہوں. میں آئی لو ٹو بی اے ٹیچر. میں بہانے ڈھونڈتا ہوں پڑھانے کے. تو آج پھر پڑھانے آ گیا ہوں. معذرت آپ سے. آپ کے ٹیچر آپ کو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، جھنگ کالج کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، اچھے رزلٹس ہیں. تو لیکن اسی جنگ سے بچھڑے ہوئے استاد کی تھوڑی سی باتیں بھی آج سن لیجیے گا. سو یہاں بیٹھ کے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کو آج اس نظم کے چند اشعار سناؤں گا. ہندی مکتب، وہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے تھے اقبال کے زمانے میں، آج بھی یہی چاہتے ہیں. آج بھی ہم پہ جنگ مسلط کر رہے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، جیسا وہ چاہتے ہیں ہمیں ویسا نہیں ہونا چاہیے. بس خود ہی بیٹھے کمپیرزن کرتے رہیے گا، آپ کو بات سمجھ آتی رہے گی. جہاں سمجھانا ضروری ہوا وہاں میں تھوڑی تھوڑی بریک لگاتا رہوں گا. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا. علامہ اقبال آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال ان لوگوں میں خودی کا نام نہ لے. ہم نے ساری قوم نے ہمارے سارے رقصوں پہ، ہماری ساری بسوں پہ، ہمارے سارے فنکشنز میں ایک شعر پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ضرور آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر خدا بندے سے خود پوچھے. وہ ایسا کیا مصیبت خانہ ہے خودی کہ اگر وہ ہم میں آ جائے تو اللہ بھی ہم سے پوچھے گا بتاؤ چاہتے کیا ہو، 10 تو کی چاہنا ہے. یعنی آپ کی مرضی اللہ لینی پسند کرتا ہے. ایسی کیا وہ کردار ہے، کیا خوبی ہے جس کو اقبال خود ہی کہہ رہا ہے. کبھی سوچئے، کبھی اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. سو ہندو کیا چاہ رہا ہے اس نظم میں؟ اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا. علامہ اقبال ان بچوں کو خود ہی نہ سکھا، ان بچوں کو خود ہی کا درس نہ دے. موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. ابھی ایک میڈم یہاں کھڑی ایک بڑا خوبصورت، بڑا علم افروز مقالہ پیش کر رہی تھی، لیکن میں آتے ہی پیچھے سے دیکھنا شروع ہوا تھا تو تھوڑی سی احساسات اتنے اچھے نہیں تھے جتنا اچھا وہ مقالہ تھا. بیٹا انہیں غور سے سنا کرو. آپ کو اب جس تعلیم کے دور میں ہم کھڑے ہیں وہاں تربیت شامل نہیں رہی تعلیم میں. سو اگر کہیں کالج میں ایسا موقع مل جائے جہاں تربیت کا پہلو نظر آئے تو اسے فوراً سیکھنے کی کوشش کیا کیجئے، فوراً ان الفاظ کو، ان نکات کو دل سے سنا کیجئے. سو موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، ایسے مقالے، ایسے تھیسیز، ایسے آرٹیکلز اب ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھانے چاہیے. یہ وہ چاہتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے
پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، ہم ممولے بن کے، کمزور پرندے بن کے، نازک اندام بن کے زندگی گزاریں۔ سردی میں فوراً ہمیں فلو ہو جانا چاہیے، گرمی میں فوراً ہمیں ٹیمپریچر ہمارا بڑھ جانا چاہیے، لو لگ جانی چاہیے، اور مشکل حالات میں ہمیں جلدی تھک جانا چاہیے، اور اچھے حالات میں ہمیں جلدی چھلانگیں مارنا شروع کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ممولے بن کے زندگی گزاریں۔ ہمیں باز بن کے، شاہین بن کے زندگی گزارنا ہے، لیکن اس شاہین کے حالات و واقعات ہمیں معلوم نہیں ہونے چاہیے۔ ہندو یہ چاہتا ہے، اقبال یہ طنز ہم پہ کر رہے ہیں۔ اب آگے کمپیرزن کر رہے ہیں، آزاد کی ایک آن میں محکوم کا ایک سال۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا مرتے ہوئے؟ اسے انگریز کو پیغام دیا تھا، یاد ہے نا وہ پیغام؟ کہ شیر کی بول دو نوجوانوں، آپ شیر ہو نا، تو شیروں کی طرف سے میں چاہ رہا ہوں آواز ہے۔ میں پڑھانا نہیں چاہ رہا، میرا پڑھانے کا انداز ایسا ہی ہے، میں پڑھانے میں پڑھتا زیادہ ہوں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، تو یہی اقبال کہہ رہے ہیں، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال۔ آزاد ایک لمحے میں، ایک آن میں اتنے فاصلے طے کر لیتا ہے، محکوم اتنے 100 سال میں طے نہیں کر سکتا۔ سو یہ فرق ہے۔ اور اگلا کہتے ہیں اس درجہ گرا سیل ہے محکوم کے اوقات، اور محکوم کی ٹائمنگ، محکوم کا ٹائم، محکوم کا کی حیثیت اور اوقات کس قدر سستی ہے، کس قدر بے وقت ہے۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، آزاد ہر لمحہ ہمیشہ رہنے کا پیغام دے رہا ہے، اور محکوم ہر لمحہ مرنے کا۔ محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، اور محکوم ہر لمحے نئے انداز سے مر رہا ہے، نئی موت کا، نئی اذیت کا سامنا کر رہا ہے۔ سو آپ کو آزاد نہیں ہونا، محکوم رہنا ہے۔ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو ایک محکوم سہتا ہے، آپ سہ رہے ہو، آپ نے سہتے رہنا ہے۔ یہ ہندو چاہتا ہے، اقبال نہیں چاہتا یہ۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، جو آزاد ہے ایک ایک لمحہ نئے نئے روشنیاں، نئے نئے نور اپنے وجود پہ طاری کر رہا ہے، اور ان نئی نئی روشنیوں سے زمانے کو آگاہ کر رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے۔ یعنی ہر لمحہ ترقی کا سفر طے کر رہا ہے، روشنی کا سفر طے کر رہا ہے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، اور محکوم خرافات میں گرا ہوا ہے۔ کوے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ سوئی کے نکے میں سے ایک وقت میں کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں؟ یہ ہم یہ فیصلے کر رہے تھے جب ہلاکو خان ہماری کئی سو سال کی اتنی 3 بر اعظم و پھیلی سلطنت کو تباہ و برباد کر رہا تھا، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا رہا تھا، تو ہم ان معاملات میں بحث کر رہے تھے۔ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور ہمارے کبھی ہمیں تورا برا بنایا جا رہا ہے، کبھی ہمیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا۔ جو محکوم ہے وہ پیر صاحب سے دم، درود، تویز، تاگے، ڈنڈے، سوٹے پھونک مار دیں گے تو فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا۔ جنگ بھی پیروں کی سرزمین ہے۔ سو ہم ان پیروں کے چکر میں اس سے نہیں روک رہا کہ نہ چنگ دے پیر میرے خلاف ہو جائیں، لیکن ان خرافات سے روکنا چاہ رہا ہوں، ان خرافات سے روکنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پیروں کو، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ جو آزاد ہے خود کرامات کر کے دیکھا، وہ ستاروں پہ کمندیں ڈالتا ہے، وہ کیا ہے، وہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ وہ ایک ہو کے 70 سے لڑتا ہے، 70 ہو کے لاکھوں کے لشکر سے لڑتے ہیں، ہم تھوڑے ہو کے زیادہ سے ہمیشہ لڑتے ہیں اور فتح پاتے ہیں، ٹھیک؟ سو یہ ہے فرق ہمارے اور ان میں۔ اور آخری شعر سنا کے آپ کی مشکل کو آسان کرتا ہوں۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی کی صورت گری اور علم نباتات، کہ محکوم کے لیے یہی اچھا ہے کہ بینڈ باجے، موسیقی، رفیع، لتا اور ہمارے یہاں کے جدید موسیقی، اور کوئی نئی ریسرچ، کوئی نیا سسٹم، کوئی نئی چیز، کوئی نئی۔ میں سیدھی سی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ گن لیجئے کہ ہم نے
मौलवी और पीर कितने पैदा किए हैं, और गिन लीजिए हमने साइंसदान कितने पैदा किए हैं। बस यही हमारी तरक्की और हमारी कामयाबी का राज ख़त्म हो जाता है। मैं अपने तमाम मोहतरम असातिज़ा इकराम से, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि बेटा, हमने 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन हासिल किया था। 1947 में ये कॉलेज 1926 का बना हुआ है। मेरे दादा 1947 में इस जंग में आए थे, मेरे नाना 1947 में जंग में आए थे, मेरे वालिद और मेरी वालदा 1947 में इस जंग में आए थे। सो जो 1926 से जहां आप बैठे हुए हो जिस इदारे में, उसका 1947 में आने वालों से ज़्यादा हक है इस सरजमीन पे, इस खित्ते पे, इस सूबे पे, इस वतन अजीज़ पाकिस्तान पे। सो 1947 में हमने एक लड़ाई का आगाज़ किया था। हमने 1947 में मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे वालिद, मेरी वालदा वहाँ उस सरजमीन में बहुत बड़ा कुछ छोड़ के यहाँ आए थे, तो एक लड़ाई का आगाज़ करके आए थे, एक अहद और कसम खा के आए थे कि हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता तरीन आज़ाद इस्लामी ममलिकत बनाएंगे। क्या हम ऐसा कर सके? मेरे दादा ने जो अहद किया था वो पूरा ना कर सके, वो अपनी जिम्मेदारी मेरे वालिद पे छोड़ गए। ये हम सब की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ। हमारे दादा हमारे वालिद पे, वालिदैन पे छोड़ गए जिम्मेदारी, वो भी शायद इस जंग को ना जीत सके। अब वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आन पड़ी, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि अभी तक हम भी वो जंग नहीं जीत सके। हम भी पाकिस्तान को अभी तक बेहतरीन मुल्क नहीं बना सके, हम भी पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता आज़ाद मुल्क नहीं बना सके, हम भी पाकिस्तानियों का झंडा दुनिया की कौमों की सफ़ों में नंबर 1 पे अभी तक नहीं ले जा सके। मैं इकरार कर रहा हूँ, आपके सामने खड़ा होकर इकरार कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक यकीन रखता हूँ, मैं एक भरोसा रखता हूँ, मैं एक दरख्वास्त भी रखता हूँ कि वो जंग जो मेरे दादा ने 1947 में शुरू की थी, वो जंग जो मेरे वालिद ने जारी रखी, वो जंग जो मैंने आज तक जारी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो आज तक मैंने और हम सब ने जारी रखी हुई है, मैं इस यकीन से, हम सब इस यकीन से वो जंग आप नौजवानों के हाथों में देके जा रहे हैं कि हम जीत नहीं सके, लेकिन हम आपको वेल इक्विप्ड करके जा रहे हैं। इस यकीन से इस ज़मीन से जाना चाहेंगे, इस पाकिस्तान से जाना चाहेंगे कि मेरे बच्चों, आप वो जंग हमें जीत के दोगे। हमारे आंखें बंद होने से पहले पाकिस्तान की ये जंग, हमारी आंखें बंद होने से पहले पाकिस्तान की जंग आप हमें जीत के दोगे। अगर आप ये वादा करते हो तो मेरे नारे का जवाब दे देना, मुझे इस नारे के जवाब से पता लग जाएगा कि क्या मैं ये जंग जिनके कंधों पे डाल के जा रहा हूँ वो जीतेंगे कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का। मैंने जो कुछ कहा, आपको बुरा भी लगा हो तो इस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा, जिन्हें अच्छा लगा हो वो खुद भी अमल कीजिएगा, अपने इर्द बाकियों से भी अमल कीजिए, करवाइएगा, असातिज़ा भी और स्टूडेंट्स भी। तो मुझ पे जंग का ये फ़र्ज था, मुझ पे जंग का ये कर्ज था जो मैं उतारने आया हूँ। सो सिर्फ नारे का जवाब दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जंग की कौम आने वाले वक्तों में इस झंडे को सरबुलंद करती है कि नहीं करती। पाकिस्तान